کہ اللہ شیطان نے مجھے ہارڈ شپ میں مبتلا کیا ہوا ہے، ٹورمنٹ میں مبتلا کیا ہوا ہے. تو یہ بھی دعا دیکھیں کسی کے حوالے سے کہ شیطان جب بہت زیادہ انسان کو ٹورمنٹ کرے. اسی طرح انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ ایک سرکمسٹانس کے حوالے سے ہے، غم بیکاز آف اے سرکمسٹانس. ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، میں نے آپ کو بتایا تھا ہر دعا کے پیچھے ایک ایموشن ہے. اس دعا کے پیچھے سیڈنس، اینگر، ریگریٹ اور فیئر، یہ 4 ایموشنز ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کے پیچھے. ٹھیک ہے، تو کئی بار ایسی سچویشن زندگی میں آتی ہے جب ہمیں ریگریٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ قصور ہمارا ہوتا ہے، یا کوئی سلی مسٹیک ہو گئی ہوتی ہے، اور ہمیں غصہ بھی ہوتا ہے اس سلی مسٹیک کا. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں دکھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ہوئی کیوں، اور ہمیں جو ہے وہ فیئر بھی ہوتا ہے کہ اب اس کا آؤٹ کم بہت نیگیٹو آئے گا. تو یہ سارے جذبات موسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعا پڑھی. کیوں؟ کیونکہ ان سے ایک بندہ مارا گیا تھا غلطی سے. تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، کہ اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنے نفس سے تو مجھے معاف فرما. پھر ہم نے یہ قرآن سے دیکھا تھا کہ قرآن نے غم کی مختلف کیفیات بتائی ہیں، جیسے الغم حزن، اسی طرح الویل، اسی طرح الاسف یا اسفہ، اسی طرح الباس اور اسی طرح الاسا. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی تھی لاسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ الغم جو ہے یہ کہتے ہیں غمام سے نکلا نا، بادلوں سے. غم ایک ایسی کیفیت ہے، ایک ایسا غم ہے، اردو میں اگر غم کی بات کریں یہ ایک ایسا غم ہے، ایک ایسی سیڈنس ہے کہ جب اوپر کالے بادل چھائے ہو اور انسان کو لگے کہ ڈوم اور گلومی فیلنگ ہے. اسی طرح حزن جو ہے یہ ایک ایسی ڈپریشن کو، ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو ایک ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ کے بعد آتا ہے، جیسے یعقوب علیہ السلام کو تھا. الویل کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو غم کی کہ انسان اپنے آپ کو بدبخت سمجھے اور اپنے آپ کو ڈومڈ سمجھے کہ میں تباہ ہوں بس اب. اور اسی طرح الاسف جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جس میں غصہ بھی شامل ہو جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت سے گزرے. الباس جو ہے یہ ایک ایسے غم کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر صراحت کر جائے اور اسے مارنے لگے اندر ہی اندر سے کھانے لگے اسے، یہ والا غم ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، بس اور حزن وہ دونوں کیفیات سے گزر رہے تھے. ٹھیک ہے، جو یعقوب علیہ السلام ہے بس سے بھی گزر رہے تھے، حزن سے بھی گزر رہے تھے. اسی طرح الاسا ایک ایسے غم اور ریگریٹ کو کہتے ہیں اوور این اپرچونٹی لاسٹ، کہ کوئی اپرچونٹی آئی اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب وہ اپرچونٹی چلی گئی تو اس اپرچونٹی پر غم کرنا. تو قرآن مجید نے دیکھیں انسانی ایموشنز کو بہت واضح کیا ہے الحمدللہ. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن از اے بک اباؤٹ یو، قرآن آپ کے بارے میں کتاب ہے، کیونکہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ آپ کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایموشنز کو بھی جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز کیسے ٹھیک ہوں گے یہ بھی جانتا ہے. سلوشن، یہ آج ہم بات کریں گے خصوصاً کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں غم سے ڈیل کرنے کا سلوشن موٹا موٹا. نمبر 1، چینجنگ آور پرسپیکٹیو، دیٹ از فرام دا قرآن. دیکھیں قرآنک جو سٹوریز ہیں ان پہ تدبر اور تفکر بہت ضروری ہے، اس لیے آپ لوگ کو چاہیے کہ قرآن کم از کم اتنا تو پڑھ لیں کہ قرآنک سٹوریز پہ آپ کو گرپ ہو اور غور و فکر کیا کریں. جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری از ایکسیلنٹ ٹو چینج یور پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے، کہ سیڈنس سے ڈیل کیسے کرنا ہے، ریگریٹ سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ابراہیم السلام کی سٹوری ہے، آسیہ علیہ السلام کی سٹوری ہے، مریم علیہ السلام کی سٹوری ہے، نوح علیہ السلام کی سٹوری ہے. قرآنک سٹوریز جو ہے یہ تقویت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے بتائی. یہ خود قرآن کہتا ہے کہ اے نبی یہ کہانیاں ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں، قرآن کی آیا تاکہ آپ کے دل کو تقویت ملے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہمارا پرسپیکٹیو کیسے چینج کرتا ہے. کچھ لوگ کی اگر دعا قبول نہیں ہوئی کسی معاملے کے اوپر، وہ کسی معاملے میں بہت دعا کر رہے ہیں، انہوں نے بہت گڑ گڑا کے اس معاملے پہ دعا کی، اللہ کو بتایا بھی کہ اللہ مجھے بہت ضروری ہے یہ کام ہونا میرے لیے، ٹھیک ہے اس کو کروا دے، لیکن وہ نہیں ہوا، دعا قبول نہیں ہوئی. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو اس طرح سے چینج کرتا ہے کہ دیکھو ابراہیم السلام کی بھی تو دعا نہیں قبول ہوئی. ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنے ابا کے بارے میں کتنی دعا کی ہوگی، اور ان کو دعوت دینے سے پہلے ہر بار دعا کرتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام، لیکن ان کی دعا قبول نہیں ہوئی. تو ابراہیم السلام کے سامنے میں اور آپ کیا ہیں؟ پہلی تو بات وی آر اے نو باڈی. اگر ابراہیم علیہ السلام کی دعا نہیں قبول ہوئی تو میں اور آپ کیا ہیں؟ ہماری دعا کیوں قبول ہو؟ پہلی تو بات یہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا کیا اللہ کے لیے کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے؟
یا ہم ایسے کون سے اللہ کے بہت پیارے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہونی چاہیے؟ یہ ایک پرسپیکٹیو ہے، سخت پرسپیکٹیو ہے، لیکن چلے دوسرے پرسپیکٹیو پر آتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں آپ کی دعا نہ قبول ہو تو آپ ایک اچھے انسان نہیں، یا آپ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بڑے بڑے پیارے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوئی۔ آپ دیکھیں حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی ہوگی نا، اے اللہ میرے ابا کو صحت دے دے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید علیل ہوں گے، بیمار ہوں گے لاسٹ فیو ڈیز میں، حضرت فاطمہ نے دعا کی ہوگی، لیکن اللہ کا کیا فیصلہ تھا کہ نہیں، اپنے حبیب کو اللہ نے اپنے پاس بلانا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے حضرت فاطمہ کی خدا نہ خواستہ کوئی کہے جی دعا نہیں قبول ہوئی؟ بات اصل میں یہ کہ پیاروں کی دعا بھی اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد سے پہلے کتنی دعا کی ہوگی فار اے کلیئر وکٹری، کہ اللہ کلیئر وکٹری مل جائے احد سے پہلے، لیکن ہمیں پتہ ہے احد میں کتنا نقصان ہوا۔ حضرت حمزہ ان کو شہید کیا گیا، مصعب بن عمیر کو شہید کیا گیا، اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پیاروں کی دعائیں ضروری نہیں ہر ایک کی دعا پوری ہو جائے دنیا میں، کیونکہ اکثر اللہ دعائیں رد کرتا ہے اس دنیا کی اور ان کو سیو کر لیتا ہے آخرت کے لیے فار ظاہر ہے بیٹر اپرچونٹی۔ دوسرا، اللہ جب آپ کی دنیا میں کوئی دعا قبول نہ کرے ایویڈنٹلی، ویسے تو دعا ہمیں پتہ ہے قبول ہوتی ہے، آخرت کے لیے سیو ہو جائے گی، لیکن لیٹ سے کہ دنیا میں نہیں ہوئی قبول، تو یہ اللہ کا طریقہ ہے آپ کی آخرت کے ساتھ ایفیلیشن بنانے کا۔ اگر آپ کو سب کچھ مل جائے جو آپ مانگ رہے ہیں دنیا میں، تو میرا نہیں خیال نو ون ول لک اپ ٹو جنہ، کوئی بھی جنہ کو لک اپ ٹو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ کہے گا دنیا ہی جنت بن گئی، ہر چیز یہی ملی جا رہی ہے، تو پھر شاید وہ ایفرٹ بھی نہ کرے جنت کے لیے اتنا۔ لیکن اگر کسی کو یہاں کچھ نہیں ملا تو پھر وہ لک اپ ٹو کرے گا جنت کو کہ چلو جنت میں مل جائے گا۔ اگر یہاں پہ بہت میری مشکل زندگی ہے تو چلو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بہت آسانیاں دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح میں نے ابھی ایک حدیث پڑھی، میدان حشر کا ٹاپک بحریہ ٹاؤن میں وہ چل رہا ہے اسی کلاس میں، انشاءاللہ ہم یہ شروع کریں گے رمضان کے بعد۔ تو اس میں ایک حدیث ہے میدان حشر کے ٹاپک کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کا حساب لے گا۔ وہ پورا ایک چیپٹر ہے کتاب کا کہ آسان حساب کن لوگوں کا ہوگا قیامت والے دن۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک غریب انسان کو بلائے گا جو غریب تھا، جس نے اتنے پیسے نہیں کمائے دنیا میں۔ وہ غریب انسان اللہ کو کہے گا، یعنی آپ دیکھیں کہ وہ باقاعدہ اللہ رب العالمین سے اپنی کہہ لے بیچارگی واضح کرے گا کہ اے اللہ دنیا میں غریب تھا، میں نے آپ کے لیے مشکلات جھیلی، یعنی مجھے اتنی آسائشیں نہیں تھی، میں نے آپ کے لیے برداشت کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جواب میں کہیں گے کہ اے میرے بندے، اسی لیے آج تیرا حساب آسان ہوگا اور اسی لیے تو امیر لوگوں سے پہلے جنت میں انٹر ہو۔ آئی تھنک 500 سال پہلے غریب بندہ امیر سے جنت میں انٹر ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پرسپیکٹیو ہے۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے ولاگرز کیا سکھا رہے ہیں کہ غربت ایک لعنت ہے، غربت جو ہے وہ ایک تمہارا قصور ہے اگر تم غریب ہو۔ آپ نے دیکھا ہے ایسے للکارتے ہیں وہ کہ if you are born poor it's not your fault, if you die poor it's your fault۔ اب ٹھیک ہے، اوکے، ایک جملہ ہے جنرل جملہ، لیکن اس جملے کے پیچھے کتنا مٹیریلزم ہے۔ اور پھر سنگرز اس طرح کی البم نکالتے ہیں گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ، کہ یا تو امیر بن جاؤ یا پھر جسٹ ڈائی اے ڈیتھ ایز اے پور۔ تو قرآن تو یہ پرسپیکٹیو بتاتا ہے کہ غریب لوگ پہلے جنت میں جائیں گے، غرباء کو تو کتنا زیادہ ایج ہے، قیامت والے دن ان کا حساب بھی آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ نہ کی جائے، اس کا یہ مطلب نہیں غریب ہی بندہ کہے جی میں غریب ہوں میں غریب ہی رہوں گا، بھائی آپ ایفرٹ اپنی کرو، لیکن ایفرٹ کے باوجود بھی اگر یو آر ناٹ سکسیسفل، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، آپ کو کوئی لیٹ سے اچھی جاب اتنی نہیں مل رہی، تو پھر سمجھ جاؤ کہ ایفرٹ کے باوجود اگر میرا معاملہ نہیں ہو رہا ہے تو میں کتنا کمپرومائز کر سکتا ہوں۔ اب دیکھیں اسی چیز کو لے کے، غربت کو لے کے، غربت سے ڈر کے لوگ باہر بھی جانا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے ایز پر رول۔ دیکھیں مسلم کنٹری میں جایا جا سکتا ہے، مڈل ایسٹ میں جایا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن لیٹ سے کینیڈا یو کے شفٹ ہونا چاہتے ہیں لوگ، امریکہ جانا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ کینیڈا اور آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں، تو دے شوڈ بیٹر ڈو اے ریسرچ کہ وہاں جا کر کہیں میرا ایمان نہ چلا جائے، یعنی وہاں پہ آپ کی جماعت کی نمازیں کیسے ہوں گی، نیوزی لینڈ جا کے، کینیڈا جا کے، یا تو کوئی ایسی سٹی چوز کریں جہاں پہ مساجد قریب ہے، کوئی ایسی کمیونٹی چوز کریں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ کو جماعت سے نمازیں تو نہیں ملنے والی۔ کینیڈا یا نیوزی لینڈ یا آسٹریلیا یہ لاہور تو نہیں ہے جہاں ہر محلے میں مسجد ہو، ٹھیک ہے۔
وہاں تو دور دراز مساجد ہوتی ہیں. میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو خود یہ روتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم عرصہ ہو گیا جماعت سے نماز پڑھے. ویسٹ میں وہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ جوڑ کے. یہ بھی ٹائم نہیں ملتا وقت پہ نماز کا, اتنی فاسٹ لائف ہے وہاں پہ. تو یہ کیسی سیکریفائس ہے, یہ کیسی دنیا کمانا ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھی جماعت سے کبھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہمارا دین ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. باقی کوئی حرج نہیں ہے, بندہ اپنے انکم کو بڑھانا چاہتا ہے, اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, ہاتھ پیر مارو, بزنس کرو انشاءاللہ. میں پوائنٹ یہ بتا رہا ہوں کہ بزنس کے باوجود بھی اف اٹس ناٹ ورکنگ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں ہے. لیٹ سے آپ نے غریب ہی رہنا ہے تو بس ٹھیک ہے, رہنا ہے, پھر قیامت والے دن حساب اچھا ہوگا, الحمدللہ, یہ تو اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی نسل کو نیڈ آف دی آور لیسن ہے. آج کل مٹیریلزم اتنا پھیل چکا ہے کہ مردوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, عورتوں میں بھی بہت مٹیریلزم آ چکا ہے, اور گھروں میں بہت فرسٹریشن پائی جاتی ہے اس چیز کو لے کے. اکثر ایسے ہوتا ہے the man is trying his best to do good, to avail opportunities for finance. وہ دیکھ رہا ہے, ہاتھ پیر ہلا رہا ہے, اس کے باوجود نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا. لیکن خواتین کی طرف سے بہت پریشر آتا ہے, کیوں نہیں ہو رہا, وہ دیکھے وہ تو یہ اس طرح لائف سٹائل گزار رہے ہیں, وہ دیکھے وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں, وہ دیکھے ان کے پاس بہت کمپیریزن ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے. یہ غم ہم نے خود اپنے پر حاوی کیا ہوا. کیسے؟ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ وانٹ کو نیڈز بنا لیا, کہ جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو ضروریات بنا لیا. ٹھیک ہے, یعنی خواہشات کو ضروریات بنا لیا. تو اس وجہ سے سیڈنس اور ڈپریشن ہمیں زیادہ ہوتی ہے. دیکھیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک خاص برانڈ کے کپڑے پہنیں. دس از جسٹ اے وش. اگر پوری ہو جاتی ہے پوری ہوتی ہے, نہیں ہوتی تو یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے. تو قرآن ہمارا پرسپیکٹیو چینج کرتا ہے کہ دیکھو آپ جو ہے وہ ضروریات پر فوکس کرو کہ ضروری کیا ہے زندہ رہنے کے لیے, اور بس اتنا آپ گزر بسر کرو انشاءاللہ تعالی. تو یہ پہلا سلوشن ہے, چینجنگ آور پرسپیکٹیو فرام دا قرآن. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل نور نالج کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.